جی آج حصہ نمبر 3 یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 چل رہا ہے۔ تو رفع دین کے حوالے سے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور فقہاء کرام جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو اختلاف کی بنا پر جو ہے اہل مدینہ کا عمل بھی یہی تھا، امام مالک کا عمل بھی یہی تھا، ابن مسعود برا بن عازب والی روایت تھی، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین تھا، اس کے بعد رفع دین نہیں تھا، جبکہ اس نے مکمل طور پر رفع دین کی جو ہے نفی کر دی ہے۔ تو کیا کہیں گے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو؟ قیامت والے دن یہ کہہ رہا تھا میں کہ ان کے گروان سے پکڑوں گا جو رفع دین نہیں کریں گے۔ قیامت والے دن ہاتھ تمہارا گریبان میرا ہوگا، اور اگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں اور آج کے بعد تم میں سے جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھے اور اس پر مت آئے تو سن لینا، گریبان اس کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ مجھے قسم رب اکبر کی اب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہے گا، کل کو معاذ اللہ علیہ یاذ باللہ یہ صحابہ کرام کا بھی گربان جو ہے وہ پکڑے گا۔ مسند ابی حنیفہ میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کہ نبی علیہ السلام نے پہلی بار رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا، اور یہ حدیث کیا ہے؟ بس سند صحیح ہے۔ 52 علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آگے چلیں مرکات المشاۃ المصابی میں، اس میں بھی وہی چیز موجود ہے، عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے، فاسناد صحیح۔ اب دیکھیں ترک رفع دین کے حوالے سے یہ ہم نے کچھ حدیثیں جو ہیں لے ہیں، وہی روایت ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود والی، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مشکات المصابی ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اتنی ساری جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں رفع دین کے حوالے سے۔ مسلم میں سلام پھیرتے وقت رفع دین ہے، اور سجدے میں جاتے رفع دین ہے، سجدے سے سر اٹھاتے رفع دین ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کھڑے ہونے کے رفع دین ہے، تکبیر اولیٰ میں ہر تکبیر میں اور ہر اونچ نیچ میں رفع دین ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین ہے، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھتے وقت بھی رفع دین ہے۔ یہ کس رفع دین کو مانے گے مجھے بتائیں، یہ سارے اور رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تلخیص الحبیر کے حوالے سے یہ روایت لے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود والی روایت کو جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں نیچے والے جو انڈر لائن ہم نے کیا، فی صحیح و ترمذی حسن ہو، یہ حدیث بھی حسن ہے، صحیح ہے، وہی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود۔ تو آگے چلتے ہیں نور العینین فی رفع دین، حافظ زبیر علی زئی کی کتاب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کا آخری بات قال ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، وَلَوْلَا هَذَا بِخَبْرِ لَكَانَ رَفْعُ دین، کہ اگرچہ یہ حدیث نہ ہوتی تو ہر جھکنے، بلند ہونے، تکبیر اور تمہید کے وقت رفع دین فرض ہوتا۔ المحلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88۔ اب اس کو غور کریں، وہاں سے نیچے باطل استدلال جو کر رہا ہے، خیر ہم نے اس کے فہم کو نہیں لینا۔ تو ابن حزم فرماتے ہیں کہ رفع دین کرنا فرض ہو جاتا، باقی انہوں نے چیزوں کی نفی نہیں کی۔ اگر کہتے ہیں کہ ابن مسعود والی روایت نہ ہوتی تو رفع دین فرض ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود کی روایت ثابت ہے۔ اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود کی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ثابت شدہ نہیں ہے، تو یہاں ابن حزم نقل کر کے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ثابت ہے، اور ہر جھکنے، بلند ہونے، تکبیر اور تمہید کے وقت رفع دین کیا جاتا، لیکن یہ لوگ تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ سوائے 3 مقامات کے، چوتھا مقامات پہ یہ جو رفع دین کرتے ہیں حدیث سے ثابت نہیں، حدیث سے صرف 3 مقامات پہ ثابت ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کا جو قول ہے وہ فعل کے خلاف۔ تو آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کا صحیح طریقہ نماز۔ تو یہ رئیس ندوی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں یہاں میرا مقصد جو ہے لگانے کا سجدوں کے جو درمیان رفع دین ہے اس کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام کرتے تھے اور خود حضرت ابن عمر بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھار نہیں کرتے تھے۔ آگے یہ اپنی طویل پیش کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں سجدوں کے درمیان والا جو رفع دین ہے وہ مستحب ہے، یہ وغیرہ مؤکدہ سنت ہے، جس کا کبھی کبھار بلکہ بسا اوقات چھوڑ دینا جائز ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ مستحب عمل کو چھوڑ دینا جائز ہے، یعنی چھوڑنے پر گناہ نہیں، اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی صرف فعل ابن عمر ہے۔ ابن عمر والی روایت جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری سے، دوسری کتاب حوالے سے، تو یہ خود کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی کہ فعل ہے ابن عمر کا۔ آگے میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، آگے اس نے اپنی طرف سے چھوڑی ہیں۔ تو ہمارا جو اصل مدت تھا وہ یہ تھا کہ مستحب عمل کبھی کبھار کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، یعنی چھوڑنے پر گناہ نہیں اور کرنے پر ثواب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں رفع دین کیا ہے کرنا۔ جی تو یہ آپ کے سامنے فتاوی علم اہل حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ تو آئیے اس فتویٰ میں رفع دین کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا بتایا گیا، یہ آپ کے سامنے سکرین موجود ہے۔ رفع دین سنت ہے یا جائز یا ثابت؟
تو اس کے نیچے لکھتے ہیں یہ 1 نمبر حاشیہ پہ، اگر چھوڑے رفع دین کو پس وہ حسن ہے، اور اگر کرے رفع دین کو پس مذائقہ نہیں، یعنی رفع دین چھوڑ دے تو اچھا ہے، اگر کرتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، یعنی ذائقہ نہیں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں مجموعہ فتاوی ابن باز کا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمام بحث کرنے کے بعد اینڈ میں کہتا ہے وَذَلِكَ كُلُّ مُسْتَحَبٌّ وَسُنَّةٌ، یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام کا تمام سنت اور مستحب ہے، وَلَيْسَ بِوَاجِب، کہ واجب نہیں، وَلَوْ صَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صِحَّةُ صَلَاةٍ، یعنی کہ اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تب بھی اس کی نماز درست ہے۔ آگے چلیں، یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ ہیرانی کا ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں، یہاں سے وَسُوَّ رَفَعَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ لَا يَقْضَى ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ، یہ مکمل روایت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر کوئی رفع دین کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر کوئی رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئے، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے ایسے ہی ہے، یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اتنے سارے صحابہ کرام سے ہم نے ثابت کیا کہ وہ ترک رفع دین کے قائل تھے، تو مولوی نے کہا کل میرا گربان پکڑ لینا، تو انشاءاللہ مولوی تیرا گربان انشاءاللہ صحابہ کرام پکڑیں گے جو ترک رفع دین کے قائل ہیں۔ آگے چلیں، یہ فتاوی ثنائیہ ہے، یہ 578 نمبر اور 579 نمبر ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین کرنے میں کسی فرق کو بھی اختلاف نہیں، حنفیہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا مگر منسوخ کہتے ہیں۔ آگے پھر یہ وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود والی روایت کو کہتا ہے کہ یہ درجہ حسن کی روایت ہے، اور جناب عالی اس کے بعد کہتا ہے اس سے منسوخ ثابت نہیں ہوتا، اور اینڈ میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اینڈ میں یہ دیکھیں، رفع دین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس جھوٹے انسان نے جو کہا آپ نے سن لیا، اور اب دیکھیں یہ اس کا اپنا مولوی بھی اس کا گرواں پکڑے گا انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اگلے فتویٰ کی طرف، فتاوی نظیریہ۔ اس میں یہ فتاوی نظیریہ جو ہے ابن عباس اس سے مکمل بحث کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رفع دین اور ترک رفع دین دونوں ثابت ہیں، اور رفع دین کرنا مستحب عمل ہے۔ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، یہ جلد اول میں ہے اور صفحہ 444 میں ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ دیکھیں جی۔ یہ کہتا ہے قصہ مختصر رفع دین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں مروی ہیں، اختلاف سے وجوب کی نفی نہیں ہو سکتی، اس کے عدم یعنی کہ جو ہے ثابت نہیں ہوتی، تو عبداللہ ابن عمر کا رفع دین نہ یعنی کرنا اس کے مستحب ہونے کے منافی نہیں ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے کبھی خیال نہ کیا ہو۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رفع دین کرنا اور نہ کرنا یہ ہے دونوں ثابت ہیں، اور اگر عبداللہ ابن عمر جو ہے نہیں کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر شرح مانی الاثار میں جیسے روایت موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بعد میں چھوڑ دیا یا نہیں کیا، میں اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہا ہوں، تو مستحب کو منافی نہیں ہے، مستحب تو ہے نا، یہ بھی مستحب مان رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ سارا کچھ جانا، یہ دارقطنی میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے رفع دین کرنا مستحب عمل ہے، اور جو رفع دین کرتا ہے ہماری طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 4 بڑے ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، ان میں سے 2 رفع دین کرنے کے قائل ہیں اور 2 رفع دین کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو مستحب عمل سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں سمجھتے جس طرح ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور ہم تو ان میں سے جناب اعلیٰ جو بھی جس طرح عمل کریں ہم تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ہم اس کو کچھ بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے 4 اماموں سے جو ہے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اور ہم اس پر فساد بھی برپا نہیں کرتے، لیکن یہ غیر مقلدین یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، صرف یہ شر پسند لوگ ہیں اور شر پھیلاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے لگتا ہے جلدی میں نے درود شریف کو شارٹ پڑھ دیا، تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔